بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین، یہ کتاب ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایپیسوڈ نمبر 16، وی لاگ نمبر 510، پیج ہے 552۔ کعبے کی چھت پر اذان بلالی، یہ ہیڈنگ ہے آج کا۔ ناظرین، یہ واقعہ جس کا آغاز ہم نے کر رکھا ہے یہ ہے غزوہ فتح مکہ۔ اس کا کچھ حصہ ہم آپ کے سامنے رکھ چکے ہیں، کچھ حصہ پیش کرنے کو جا رہے ہیں۔ اس غزوے کا سبب کیا تھا، نقشہ فتح مکہ، تجدید صلح کے لیے ابو سفیان مدینہ میں، غزوے کی تیاری اور اخفا کی کوشش، اسلامی لشکر مکہ کی راہ میں، مرہ زہران میں اسلامی لشکر کا پڑاؤ، ابو سفیان دربار نبوت میں، اسلامی لشکر مرہ زہران سے مکے کی جانب، اسلامی لشکر اچانک قریش کے سر پر، اسلامی لشکر ذی طوا میں، مکہ میں اسلامی لشکر کا داخلہ، مسجد حرام میں رسول اللہ کا داخلہ اور بتوں سے تطہیر، خانہ کعبہ میں رسول اللہ کی نماز اور قریش سے خطاب۔ آج کوئی سرزنش نہیں، کعبے کی کنجی حق بحقدار رسید۔ اور آج ہیڈنگ ہے کعبے کی چھت پر اذان بلالی، ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ ناظرین، اس کتاب کے رائٹر ہیں مولانا صفی الرحمان مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ۔ اس کتاب کا ٹائٹل ہے الرحیق المختوم، سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر دنیا بھر میں اول انعام یافتہ یہ کتاب ہے، جو جسارت کرتے ہیں ہم آپ تک پہنچانے کی۔ رابطہ عالم اسلامی مکہ مکرمہ کے زیر اہتمام منعقدہ سیرت نگاری کے عالمی مقابلہ میں اول آنے والی عربی کتاب کا یہ ہے اردو ترجمہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسقون من رحیق مختوم، یہ لوگ سر بمہر شراب پلائے جائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، اور اگر اس کی فرما برداری کرو گے تو راہ پاؤ گے۔ جس کے پھولوں میں اخوت کی ہوا آئی نہیں، جس کے پھولوں میں اخوت کی ہوا آئی نہیں، اس چمن میں کوئی لطف نغمہ پہرائی نہیں۔ کب زباں کھولی ہماری لذت گفتار نے، پھونک ڈالا جب چمن کی آتش، پھونک ڈالا جب چمن کو آتش پہکار نے۔ نہ ابتدا کوئی نہ کوئی انتہا تیری، آزاد قید اول و آخر ضیاء تیری۔ کعبے کی چھت پر اذان بلالی۔ اب نماز کا وقت ہو چکا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ کعبے پر چڑھ کر آذان کہیں۔ اس وقت ابو سفیان بن حرب، عتاب بن اسید اور حارث بن ہشام کعبہ کے صحن میں بیٹھے تھے۔ عتاب نے کہا، اللہ نے اسید کو فوت کر کے اس پر یہ کرم کیا کہ وہ یہ آذان نہ سن سکا، ورنہ اسے ایک ناگوار چیز سننی پڑتی۔ اس پر حارث نے کہا، سنو واللہ، اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ وہ برحق ہیں تو میں ان کا پیروکار بن جاؤں گا۔ اس پر ابو سفیان نے کہا، دیکھو واللہ میں کچھ نہیں کہوں گا، کیونکہ اگر میں بولوں گا تو یہ کنکریاں بھی میرے متعلق خبر دے دیں گی۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لے گئے اور فرمایا، ابھی تم لوگوں نے جو باتیں کی ہیں وہ مجھے معلوم ہو چکی ہیں۔ پھر آپ نے ان کی گفتگو دہرائی۔ اس پر حارث اور عتاب بولے، اٹھو، ہم شہادت دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ خدا کی قسم، کوئی شخص ہمارے ساتھ تھا ہی نہیں کہ ہماری اس گفتگو سے آگاہ ہوتا اور ہم کہتے کہ اس نے آپ کو خبر دی ہوگی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جو وہ باتیں
کی ہیں انہوں نے، جو پراپوگنڈا کیا انہوں نے، اللہ نے اللہ کے نبی کو براہ راست سنا دیا. تبھی تو انہوں نے بتایا کہ آپ نے یہ گفتگو کی. انہوں نے کہا ہم تو یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ کس نے ہماری بات آپ تک پہنچائی، یہ تو وہ باتیں جو کوئی سن ہی نہیں رہا تھا. ہم یقین کرتے ہیں کہ آپ اللہ کے نبی ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ناظرین، نیکسٹ انشاءاللہ ویلاگ میں بقیہ حصہ فتح یا شکرانے کی نماز وہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے. یہ ویلاگ ہمارا یہاں ہی مکمل ہوتا ہے. یا رب مدینے پاک میں جانا نصیب ہو، جانا نصیب ہو تو نہ آنا نصیب ہو. رکھ دوں در حضور پہ جب میں جبین شوق، چوکھٹ سے ان کے سر نہ اٹھانا نصیب ہو. یا رب مدینے پاک میں جانا نصیب ہو، جانا نصیب ہو تو نہ آنا نصیب ہو. سبحان اللہ، سبحان اللہ.